اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، سیدنا عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، واقعات تھے اور بہت سارے۔ اسلام کے پھیلنے کا ابتدائی دور تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اب اسلام کو پھیلانا شروع کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اوپنلی تبلیغ شروع کر دی۔ اب دیکھیے آپ کے صدیوں کے بت پرست لوگ، گندی عادتوں والے، شراب کے بے دریغ استعمال کرنے والے، ان کو اس کا اثر کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مخالفت شروع کر دی، مگر مخالفت نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ سیدنا عمر کے ساتھ جو پہلا واقعہ ہوا وہ انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ سیدنا عمر کی روایت ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ظاہر ہے میں کافر تھا اور شراب کا بے دریغ استعمال کرتا تھا، اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا۔ عزیزو، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت وہ کافر تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں رات کو گھر سے نکلا تاکہ میں شراب خانے جاؤں۔ وہ وہاں گئے تو وہاں پہ وہ شراب خانہ بند تھا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں کعبہ کا چکر لگا لیتا ہوں، وہاں تھوڑی عبادت ہی کر لوں گا۔ اور کعبہ اس وقت تھا اور اس میں بت ہوا کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں، اور سارے کافر اس کی ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب آگے پھر سیدنا عمر کی زبانی سنتے ہیں کہ میں کعبے کی طرف چل پڑا۔ وہاں میں پہنچا، ابھی دور ہی تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص کھڑا ہے وہاں۔ عام طور پہ کعبہ میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، تو میں ذرا اور قریب گیا۔ اندھیرا بہت تھا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں پہچان نہیں سک رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے صاف سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اور قریب ہو جاؤں، مگر اس طرح وہ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں ان کے پیچھے تھا، لیکن ان سے آگے چل کر ان کے سامنے غلاف کعبہ میں چھپ گیا۔ اب میں ان کے بالکل سامنے تھا، ہم دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ مجھے سب کچھ سنائی دے رہا تھا جو وہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں بھی سنتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا، کمال ہو گیا، کیا الفاظ تھے اور کیا ترتیب تھی، الفاظ کا چناؤ کمال ہو گیا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، اپنے منہ سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو محمد کو کیسے علم ہوا میری سوچ کا؟ میں نے پھر ایک بار سوچا کہ شاعر نہیں، کاہن ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے۔ اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر میری حالت عجیب ہو گئی، بس میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اصل میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ حاقہ نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کو تو پتہ تھا کہ نیچے ہو کیا رہا ہے، تو وہ فوراً اسی سینیریو کے مطابق وہ آیت اتار رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی حالت تو پھر ایسی ہونی ہی تھی نا۔ سیدنا عمر کی اس روایت کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایک مدت تک ایمان نہیں لائے۔ وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے۔
پھر ایک اور واقعہ ہوا، وہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضور کی نبوت کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے تھے۔ پہلے تو وہ صرف زبان ہی سے ان کو ذلیل کیا کرتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، مگر اب انہیں جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دی تھیں، اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بہت اچھا ہو کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور حبش چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے، تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ یہ حکم سن کر بہت سے مرد اور خواتین نے حبش کی راہ لی۔ ان لوگوں میں قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی اس قافلے میں شامل تھا۔ مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت میں مکہ سے نکلنے لگے۔ اس کی وجہ سے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بڑے بڑے خاندانوں کے مشہور دشمنان دین کے اپنے جگر گوشے، بھائی بہنیں، ہر رشتہ دار میں سے کوئی مرد کوئی عورت، سب اپنے اپنے گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر قافلے میں شامل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس صورتحال سے بعض لوگوں پر یہ اثر پڑا کہ انہوں نے اپنے ہی سگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آخر کار مسلمان ہو گئے۔ دشمن ابھی بھی بہت زیادہ تھے، اور انہی دشمنوں میں عمر بن خطاب بھی شامل تھے۔ ہر ایک پہ نظر تھی ان کی، اور ہر ایک پہ دہشت بٹھائی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے عمر بن خطاب کی اسلام دشمنی پر پہلی بار کاری ضرب لگی۔ ان کی ایک رشتہ دار خاتون لیلہ بنت حشمہ بیان کرتی ہیں، ہم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اتنے میں اچانک عمر آ گئے۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی، لیکن اسی طرح مصروف رہی۔ عمر چپ چاپ میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بولے کچھ نہیں۔ کچھ دیر اور گزر گئی، پھر بولے، عبداللہ کی ماں تم بھی جا رہی ہو؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ہاں۔ پھر اور ہمت کی اور میں نے پھر کہا، خدا کی قسم تم نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں خدا ہمیں چین دے۔ میں متواتر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور تب خلاف توقع عمر کے چہرے پر ایسی رقت کے آثار طاری ہوئے جو میں نے کبھی بھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھے۔ انہوں نے صرف یہ کہا، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور نکل گئے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے اندر دین اور شرک بدست و گریباں تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اگر کسی قبیلے میں کچھ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں گے، مگر اپنے قبیلے کی دباؤ کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاید سیدنا عمر کا بھی یہی حال تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ایسے واقعات کی زد میں رہتے تھے اور اللہ انہیں دکھاتا تھا۔ سیدنا عمر کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستہ میں ایک شخص نے ان سے کہا، پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کی بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سیدنا عمر کے آتے ہی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا۔ اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، مگر حضرت عمر ان کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ پہلے تو انہوں نے پوچھ گچھ کی، پھر بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو اسے بھی مارنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آخر کار بہنوئی اور بہن نے کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لو۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر
حضرت عمر کو سخت ندامت ہوئی۔ مارنا چھوڑ کر کہنے لگے اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو اسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا نہیں، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس صحیفے کو صرف طاہر اور پاک صاف آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے صورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ اور اس کے بعد شعراء۔ یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کی ہے بہیقی دلائل النبوہ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ بہن نے صحیفہ دینے سے پہلے ان سے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہیں دیں گے۔ پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر، اللہ کی طرف چلو، چلو اللہ کی طرف چلو۔ اس فکر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ تو عزیزو، سنا آپ نے کتنے دل فریب واقعات ہیں۔ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم پڑھتے رہیں اور سناتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ آئندہ ویڈیو میں آپ کو سیدنا عمر کے فضائل بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔